اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ مدینہ الرسول کے رہنے والے تھے، جہاد کے بے حد شائق اور دل دادا تھے۔ ان کا نام فروخ تھا۔ یہ بنو امیہ کے دور کا ذکر ہے۔ خراسان کی سرحدوں پر جہاد ہو رہا تھا۔ فروخ نے جہاد پر جانے کی نیت کی، بیوی سے مشورہ کیا۔ نیک سیرت بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ جا تو رہے ہیں، مگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ چند ماہ کے بعد ایک بچے کے باپ بننے والے ہیں۔ فروخ پر جہاد کی دھن سوار تھی۔ وہ متعدد بار لڑائیوں میں شریک ہو چکے تھے۔ انہوں نے بیوی کو جہاد کی اہمیت اور فضیلت سے آگاہ کیا اور کہا کہ گزر بسر کے لیے 30,000 دینار تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ میرے آنے تک یہ رقم تمہارے لیے کافی ہوگی۔ فروخ جہاد پر گئے تو وہاں مشغول ہو گئے، ہر چند کے بیوی کا خیال آتا، مگر جہاد کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ یہ دور اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ مسلمان سمرقند اور بخارا کو فتح کر کے آگے نکل رہے تھے۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ مدینہ منورہ سے نکلے ہوئے انہیں کم و بیش 27 سال گزر چکے تھے۔ پھر ایک دن آیا، فروخ اس شان سے مدینہ منورہ واپس آئے کہ گھوڑے پر سوار، ہاتھ میں نیزہ پکڑے اپنے گھر آئے۔ نیزے سے دروازے کو دھکا دیا اور گھوڑے سمیت گھر کی دہلیز پار کی۔ اندر سے ایک نوجوان نکلا۔ ایک اجنبی شخص کو یوں گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو نوجوان کہنے لگا، اے اللہ کے دشمن، بغیر اجازت کیسے میرے گھر میں داخل ہو رہے ہو؟ فروخ بولے، اللہ کا دشمن میں نہیں، تم ہو۔ تم میری بیوی اور میرے گھر میں داخل ہوئے ہو۔ گھوڑے سے کودے اور نوجوان کا گریبان پکڑ لیا۔ بڑے میاں لگے شور مچانے اور نوجوان کو برا بھلا کہنے۔ اتنی دیر میں ان کے ہمسائے بھی شور سن کر اکٹھا ہو گئے۔ معاملہ کیا ہے، وہ دونوں سے پوچھ رہے تھے۔ کسی نے جا کر حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کرام کو بھی اطلاع دی کہ اس طرح سے جھگڑا ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ نوجوان کی مدد کرنے کے لیے دوڑے چلے آئے۔ یہ نوجوان، جس کی حمایت میں علماء اور مشائخ بھاگے چلے آئے تھے، ان کا نام ربیع الرائے تھا اور یہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ مسجد نبوی میں ان کا حلقہ درس تھا، جس میں بڑے بڑے علماء شامل ہوتے تھے۔ ربیع کہہ رہے تھے، میں تمہیں لازماً سلطان کے پاس لے کر جاؤں گا۔ ادھر فروخ بھی کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم، میرا تمہارا فیصلہ اب سلطان کے پاس ہی ہوگا۔ تم میری بیوی کے پاس ٹھہرے ہوئے ہو۔ شور شرابہ بڑھتا چلا گیا۔ فروخ کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی پہنچ گئے۔ لوگ ان کے احترام میں ادھر ادھر ہو گئے۔ وہ آگے بڑھے اور بڑے میاں سے کہا، یہ گھر یقیناً تمہارا نہیں، تمہارا کوئی اور گھر ہوگا۔ فروخ کہنے لگے، نہیں، یہ میرا گھر ہے اور میرا نام فروخ ہے۔ اتنی دیر میں ان کی بیوی نے اپنے خاوند کی آواز پہچان لی اور اندر سے نکل کر آئیں اور کہا، اے ربیع، یہ تمہارے والد اور میرے خاوند فروخ ہیں۔ جب یہ جہاد پر گئے تھے تو چند ماہ کے بعد پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا بیٹا دیکھا بھی نہیں ہے۔ اب جب دونوں کو معلوم ہوا کہ وہ باپ بیٹا ہیں تو ایک دوسرے کو گلے لگایا اور ملاقات کی خوشی میں بے اختیار رونے لگے۔ اب وہ گھر کے اندر گئے، بیٹھے باری باری بیوی سے پوچھ رہے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے؟ ارے یہ تو جوان ہو گیا ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے، ہاں، یہ آپ ہی کا بیٹا اور لخت جگر ہے۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد اور حال احوال دریافت کرنے کے بعد فروخ نے اپنی بیوی سے کہا، تمہیں یاد ہے کہ میں تمہیں سفر پر جانے سے پہلے کچھ مال دے گیا تھا، وہ کدھر ہے اور کہاں خرچ کیا ہے؟ ان کی بیوی کہنے لگی، میں نے اس کو دفن کر کے رکھا ہے، کچھ دنوں کے بعد نکالوں گی۔ ادھر ربیع مسجد کی طرف چل دیے اور اپنے حلقہ درس میں مشغول ہو گئے۔ اس درس میں امام مالک، حسن بن زید اور مدینہ منورہ کے اشراف کے علاوہ بہت سارے علماء اور عوام شامل تھے۔ درس جاری تھا۔ کچھ دیر کے بعد ربیع کی والدہ نے اپنے خاوند سے کہا، جائیں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کر آئیں۔ چنانچہ فروخ مسجد میں آئے، نماز ادا کی۔ ایک طرف دیکھا کہ حلقہ درس میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں اور ایک نوجوان انہیں درس دے رہا ہے۔ فروخ اس حلقہ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور نوجوان کو دیکھنا شروع کیا۔ اس روز ربیع نے خلاف معمول سر کو زیادہ ڈھانپا ہوا تھا۔
ٹوپی اس طرح اوڑھے ہوئے تھے کہ چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کے والد فاروق کو شک سا گزرا کہ کہیں یہ میرا بیٹا ربیہ تو نہیں۔ انہوں نے تصدیق کے لیے حلقہ درس میں بیٹھے ایک شخص سے پوچھا، یہ نوجوان جو درس دے رہا ہے کون ہے؟ اس نے کہا، یہ ربیہ بن ابو عبد الرحمن فاروق ہیں۔ ان کے والد بہت عرصہ سے جہاد پر گئے ہوئے ہیں۔ اب فاروق کہنے لگے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو یہ مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ خوشی خوشی گھر واپس آئے، آ کر بیوی سے کہنے لگے، میں نے تمہارے بیٹے کو اس مرتبے اور مقام پر دیکھا ہے جہاں بہت کم اہل علم پہنچ پاتے ہیں۔ ربیہ کی والدہ بولی، سچ بتائیں، آپ کو 30,000 دینار محبوب ہیں۔ یہ اپنے بیٹے کا علمی مقام اور مرتبہ۔ فاروق بولے، ہرگز نہیں، اصل مقام اور مرتبہ تو علم ہے۔ بیوی کہنے لگی، پھر میں نے سارا مال آپ کے بیٹے کی تربیت اور تحصیل علم پر خرچ کر دیا ہے۔ فاروق کہنے لگے، اللہ کی قسم، پھر تم نے اس مال کو ضائع نہیں کیا۔ علامہ ذہبی نے ابن سعد کے حوالے سے لکھا ہے کہ ربیع الرائے کا انتقال مدینہ منورہ میں 132 ہجری میں ہوا۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں۔ مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔